آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے رب کی سب سے قیمتی تعریف کون سی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اتنی مختصر ہے کہ آپ اسے 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی گہری کہ اس کی کوئی تہہ نہیں؟ آج ہم سورۃ الاخلاص کے اس ایک راز کے بارے میں بات کریں گے جو شاید ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ایسی سورت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کو یہ بات عجیب لگی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ صرف 3 آیات، پورے قرآن کا تہائی حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت محض کچھ الفاظ نہیں، یہ وہ بنیادی تصور ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ یہ وہ صاف ستھرا، بے داغ اور کامل عقیدہ ہے جو ہمارے رب نے اپنے لیے چنا۔ ذرا آنکھیں بند کرے اور اس آواز کو سنیں، مکہ کے کافروں کی آواز۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے محمد، اپنے رب کا نسب ہمیں بتاؤ۔ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے؟ چاندی سے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی اولاد کون ہے؟ اور پھر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں وہ جواب جو تمام سوالوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ بیان جو ہر شک کو مٹا دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ صرف ایک لفظ احد، یہ عددی اکائی نہیں، یہ ایک کی گنتی نہیں، یہ وحدہ لا شریک لہ کا اعلان ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات، حکومت اور عبادت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ الصمد، وہ ہستی جس کی طرف ہر مخلوق مشکل میں دوڑتی ہے، جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جو بھوکا نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، سوتا نہیں، جس پر کوئی بوجھ نہیں، وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا خزانہ ہے۔ تم اسی سے مانگتے ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، تمہاری ہر سانس، تمہارا ہر دھڑکنا اسی کے سہارے ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت ہر اس تھیوری کو رد کر دیتی ہے جو اللہ کو مخلوق کی طرح ظاہر کرتی ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہونے والا نہیں۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وہ زمان و مکان، رشتے اور حدود سے پاک اور بالا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ آخری ضرب، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کی مثل کوئی ہے، نہ اس کی ضد، نہ اس کا کوئی پارٹنر، نہ کمپٹیٹر۔ آسمان و زمین کی ہر چیز، ہر خوبصورتی، ہر طاقت، ہر علم، وہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بھائیو اور بہنوں، یہاں وہ راز آتا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے یقین کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے، بے شک اللہ تعالی نے فرمایا، ابن آدم نے میری ذمہ داری کو بھاری بنا دیا اور مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس نے کہا، اے اللہ، تجھے اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں پیدا کرتا ہوں، نہ پیدا ہوا، اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔ صحیح بخاری۔ سوچیں، ہماری زبان سے نکلنے والے یہ چند الفاظ اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ وہ اسے اپنی ذات کے خلاف الزام سمجھتا ہے۔ یہ سورت محض پڑھنے کی چیز نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے۔ جب آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں تو آپ دراصل کہہ رہے ہیں، اے اللہ، میں تجھے ہر شریک سے پاک مانتا ہوں، میری مشکل میں تیرے سوا کوئی نہیں، میری دعا تیرے سوا کسی کے لیے نہیں، میری امیدیں تیرے سوا کسی سے نہیں، میری محبت کا مرکز تو ہے، میری وفات تیرے نام ہے۔ یہی ہے سورۃ الاخلاص کا اصل راز۔ یہ ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے۔
یہ ہمارے رب کو ہمارے دل کی گہرائیوں سے دی جانے والی وہ تعریف ہے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج کے بعد جب بھی آپ یہ سورت پڑھیں، صرف الفاظ نہ دہرائیں، اپنے دل کے تار کو اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ اسے اپنے دن کا آغاز بنائیں، اپنی رات کا وظیفہ بنائیں، اپنی پریشانی کا حل بنائیں، اپنی خوشی کا اظہار بنائیں، کیونکہ یہ سورت یہ آپ کا رب سے رشتہ ہے۔ اسے پڑھیں تو ایسے جیسے آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوں۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور اس بات کا عہد کیجیے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اسی ایک رب کے لیے ہوگا جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہم سب کو سورۃ الاخلاص کے معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام قیمتی لگا تو ضرور شیئر کریں، اپنے پیاروں تک پہنچائے اور ہمارے چینل دی اوپن قرآن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی قیمتی سبق آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔